اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں کسی کو لکھا ہو تو یہ 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی دل کا سکون اور بے چینی کا خاتمہ۔ جب اللہ کسی خاص انسان کو آپ کے نصیب میں لکھتا ہے تو دل کو ایک عجیب سا گہرا سکون ملتا ہے۔ یہ وہ سکون ہوتا ہے جو آپ کو دنیا کی کسی اور چیز یا انسان کے پاس محسوس نہیں ہوتا۔ آپ محسوس کریں گے کہ اس شخص کے بارے میں سوچتے ہی دماغ کی ساری الجھنیں خود بخود ختم ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسا روحانی اور جذباتی تعلق ہوتا ہے جس میں آپ بنا کچھ کہے اس کی بات سمجھ لیتے ہیں۔ جب وہ انسان آپ کی زندگی میں نہیں ہوتا تب بھی اس کی یاد آپ کو اندر سے مضبوط حوصلہ دیتی ہے۔ لوگ اکثر اس احساس کو محبت کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ 2 روحوں کے آپس میں جڑ جانے کی نشانی ہے۔ آپ کا دل بار بار آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ یہ خاص رشتہ کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہوگا۔ یہ اندرونی اطمینان اس بات کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ اللہ نے اسے آپ کی تقدیر بنا دیا ہے۔ اب آپ کو نہ تو مستقبل سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی ماضی کے دکھ مزید کوئی تکلیف دیتے ہیں۔ یہی وہ سچا سکون ہے جو صرف اسی وقت ملتا ہے جب اللہ آپ کے دل کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسری نشانی دعا میں خود بخود اس کا نام آنا۔ دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو خود بخود اس کا نام آ جاتا ہے۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں لیکن آپ کو ہر سچی دعا میں خود بخود اسی شخص کی خوشی شامل ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ کا دل ادھر موڑ دیا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ جب اللہ کسی کو آپ کا بنانا چاہتا ہے تو اس کی دعا آپ سے کرواتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ مانگتے ہیں مگر بے خیالی میں اسی کا ذکر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں پر آپ دونوں کے نام ایک ساتھ جڑ چکے ہیں اور ملنا باقی ہے۔ دعا ایک ایسا طاقتور پل ہے جو دور دور بیٹھے ہوئے انسانوں کے دلوں کو آپس میں ہمیشہ کے لیے ملاتا ہے۔ جب آپ مسلسل کسی کے لیے دعا گو رہتے ہیں تو آپ کی روح اس تک ایک مثبت پیغام روزانہ پہنچاتی ہے۔ دوسری نشانی دعا میں خود بخود اس کا نام آنا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شخص بھی کسی نہ کسی وقت آپ کے بارے میں اسی طرح شدت سے سوچتا ہے۔ بس اگر آپ کی دعاؤں کا مرکز صرف ایک ہی شخص بن چکا ہے تو جان لیں قدرت فیصلہ کر چکی ہے۔ تیسری نشانی راستوں کا خود بخود ہموار ہونا۔ تیسری اہم نشانی یہ ہے کہ آپ کو اس رشتے کو بچانے کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ حالات خود بخود کچھ اس طرح بنتے ہیں کہ آپ دونوں بغیر کسی بڑی رکاوٹ کے ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ جن مسئلوں کی وجہ سے پہلے دوریاں آ رہی تھی وہ تمام مسئلے اچانک غیر متوقع طور پر خود حل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی غیبی طاقت آپ دونوں کے درمیان کے فاصلوں کو تیزی سے مٹا رہی ہے۔ لوگ اکثر حیران رہ جاتے ہیں کہ کل تک جو رشتہ ناممکن نظر آتا تھا آج وہ آسانی سے کیسے ممکن ہوا۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے اور مشکل ترین حالات کو سازگار بناتا ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ دونوں کے رشتے کو اب خدا کی مکمل رضامندی حاصل ہو چکی ہے۔ جب بھی آپ اس شخص سے بات کرتے ہیں تو تمام بیرونی رکاوٹیں عجیب انداز میں راستے سے ہٹ جاتی ہیں۔ خاندان کی رضامندی ہو یا کوئی اور سماجی مسئلہ، سب کچھ بنا کسی بڑی بحث کے آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ بس جب منزل کا راستہ خود ہی آسان ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ بالکل درست انسان کے ساتھ ہیں۔ چوتھی نشانی خوابوں میں مسلسل اشارے ملنا۔ چوتھی اور سب سے پر اسرار نشانی یہ ہے کہ آپ کو اپنے خوابوں میں اس خاص شخص کے اشارے ملنے لگتے ہیں۔ نیند میں انسان کا لاشعور جاگ رہا ہوتا ہے اور اس کا رابطہ کائنات کی اندیکھی طاقتوں سے جڑ جاتا ہے۔ اگر آپ بار بار ایک ہی شخص کو خواب میں مسکراتے ہوئے یا اپنے ساتھ خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ خواب کوئی وہم نہیں ہوتے
بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک سیدھا اور سچا پیغام ہوتا ہے۔ خوابوں کے ذریعے روحیں آپس میں گفتگو کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سچے جذبات کا خوبصورت اظہار کرتی ہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ خواب سے جاگنے کے بعد بھی اس کی موجودگی کا احساس کافی دیر تک باقی رہتا ہے۔ یہ اشارے آپ کو اندر سے تیار کرتے ہیں کہ آپ اس شخص کو اپنی زندگی کے اہم حصے جیسا قبول کریں۔ بعض اوقات تو خوابوں میں ایسے مناظر نظر آتے ہیں جو بعد میں حقیقت بن کر بالکل ویسے ہی رونما ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، سچے خواب روشنی کا حصہ ہیں، اور اگر یہ بار بار سکون لائیں تو دل میں شک باقی نہیں رہتا۔ بس جب آپ کو ایسے خوبصورت اور سچے اشارے ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں جس نے بہترین ہمسفر چنا ہے۔ اگر آپ بھی ایسی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔